السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بڑی عید مبارک۔ تو دوستو اگر آپ نے اپنے جنریٹر کا انجن کا کام کرایا ہے، اس کے باوجود آپ کا جنریٹر دھواں مارتا ہے، سٹارٹنگ پرابلم بہت زیادہ کرتا ہے اور گیس پر ٹھیک طریقے سے سٹارٹ بھی نہیں ہوتا، تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس فالٹ کے بارے میں بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو دوستو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب آپ کی پریشانی ختم۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ تو دوستو ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انجن آئل کافی جو ہے ایئر کلینر میں پھنسا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انجن میں آئل بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی جو حل ہے وہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہاں پر دوستو آپ نے سلنسر کو ہیڈ کے ساتھ ہی باہر نکالنا ہے تاکہ آپ کو ٹینکی وغیرہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہاں پر یہ دو آپ بولٹ دیکھ سکتے ہیں، 13 نمبر ٹی کی مدد سے آپ نے ان بولٹ کو کھولنا ہے۔ تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ کے ابھی یہ جو 4 بولٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ان چاروں بولٹوں کو آپ نے 12 نمبر ٹی کی مدد سے کھولنا ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے 13 نمبر بھی ہو، یا ایک چھوٹا سا بولٹ لگا ہوا ہے 8 نمبر، اس کو چابی لگتی ہے۔ تو آپ نے یہ جو 4-5 بولٹ ہیں ان کو آپ نے کھولنا ہے۔ تو یہاں پر ہم ہیڈ کو باہر نکالنے سے پہلے ہی یہ ہیڈ جو والوں کے راکر ہیں ان کو ہم کھول لیں گے۔ دوستو وال کے اوپر یہ لگی ایک چھوٹی سی واشل جو ہے، اس کو آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہیڈ کے اوپر والے جو بولٹ ہیں ان کو کھولنا ہے۔ کھول کر یہاں پر ایک ہیڈ کے نیچے ایک فٹنگ لگی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ نے 8 نمبر گوٹی کی مدد سے کھولنا ہے۔ ایک سلنسر کی سائڈ بولٹ لگا ہوا ہے چھوٹا سا، اس کو بھی ہم کھولیں گے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔
تو یہاں پر دوستو آپ نے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے اور سائڈ سے وال جو ہے وہ اس کی جو اوپر والی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر آ جائیں گی. اور تو دوستو یہاں پر اب جو مین کام ہے وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں. یہاں پر آپ نے سائڈوں پر ایسے اس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے. اگر وال گائیڈ لوز ہیں تو آپ نے وال گائیڈ نئے لگوانے ہیں. اگر وال گائیڈ لوز نہیں ہیں تو آپ اسے گرائنڈ وغیرہ کرائیں. تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو مین وال ہے، جو بڑا وال ہے کاربوریٹر کی سائیڈ والا پیٹرول والا، وہ جو ہے اس کی گائیڈ لوز ہے. تو ابھی ہم اس ہیڈ کو خراد والے کے پاس لے کر جائیں گے اور جو وال گائیڈ ہے وہ چیک کرائیں گے. اگر تو وال اوور سائز وغیرہ وہ ڈال کر فٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ہم وال گائیڈ نیا لگوائیں گے. تو سائیڈ میں پلے نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. یہاں پر اندر جو اس کی وال کی سیلیں وغیرہ ہیں وہ آپ نے نئی لگانی ہے، پرانی کو جو ہے آپ نے باہر نکال دینا ہے. اور سیل صرف جو ہے وہ کاربوریٹر کی سائیڈ پر ہی ہوتی ہے، سلنسر والی سائیڈ پر سیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے دوستو. تو ابھی ہم اس ہیڈ کو خراد والے کے پاس لے چلتے ہیں. تو فائنلی دوستو ہم خراد والے کے پاس پہنچ چکے ہیں اور خراد والے نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے جو ہیڈ میں وال ہیں وہ اوور سائز ہی ڈلیں گے، کیونکہ آپ کے جو وال گائیڈ ہیں ہیڈ کے اندر جو گائیڈ ہوتے ہیں ان میں جو پلے ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس میں صرف اوور سائز وال جو ہے وہی فٹ ہوں گے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پلے بہت زیادہ ہوتی تو ہم آپ کو گائیڈ ہی لگا کر دیتے، لیکن اس میں گائیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وال جو ہے اوور سائز جو ہے آپ کے فٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کا جو پرابلم ہے وہ سولو ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وال کو گرائنڈ بھی کر رہا ہے. تو فائنلی دوستو ہم واپس اپنی شاپ پر پہنچ چکے ہیں ہیڈ کا کام کرا کر، اور وال گائیڈ جو ہے ان میں پلے بھی نہیں ہے. اب رہی وال جو سیٹ ہے اس نے ہمیں گرائنڈ وغیرہ کر کے دے دی ہے. ہیڈ مکمل ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم اس ہیڈ کو واش کریں گے. واش کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس کو واپس فٹ کس طریقے سے کرنا ہے. تو دوستو واش کرنے کے بعد اب ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے بڑے وال پر جو اندر کی سائڈ پر سیل تھی وہ ہم نے فٹ کر لی ہے. اس کے بعد ہم اس کو ان والوں کو فٹ کریں گے. تو آپ نے یہ نشانی رکھنی ہے کہ بڑا وال جو ہے ہمیشہ کاربوریٹر والی سائڈ پر ہی آپ نے فٹ کرنا ہے، اور جو چھوٹا وال ہے وہ آپ نے سلنسر کی سائڈ پر فٹ کرنا ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 انگلیاں جو ہے میں نے نیچے کی جانب وال کے اوپر رکھی ہیں تاکہ آپ کا وال فٹ کرتے وقت نیچے نہ دبے اور آپ آسانی سے وال کو جو اوپر لاک ہے وہ اس کا بٹھا سکیں. جو چھوٹا وال ہے اس کو بٹھانے کے بعد یہاں اوپر جو ہم نے ایک لاک سا کون سی بٹھائی نکالی تھی، اس کون کو ہم ابھی نہیں بعد میں فٹ کریں گے. تو اس کے بعد گیس کٹ وغیرہ لگانے کے بعد ابھی ہم ہیڈ کو واپس لگانے والے ہیں. تو ہیڈ کے ساتھ سلنسر واپس ہم انسٹال کریں گے، لگائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کو فٹ کر دیں گے. تو دوستو جب آپ ٹیپر راڈ کو فٹ کر لیں تو اس طریقے سے آپ نے انگوٹھا اوپر رکھنا ہے اور کک کو کھینچنا ہے. آپ کو محسوس کرائیں گے راڈ کے وہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں. تو جہاں پر راڈ دونوں برابر ہو جائیں وہاں پر آپ اسے
چھوڑ دیں، اور اس کے بعد آپ نے جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہم نے جو لاک چھوٹا سا ایک واشل نکالی تھی، اس کو ہم نے چھوٹے بال کے اوپر بٹھانا ہے۔ تو راکر فٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوراخ ہے، آپ نے اس کو راڈ کے اوپر بٹھانا ہے اس طریقے سے، اور اوپر جو بڑا نٹ ہے اس کو آپ نے پہلے ٹائٹ کرنا ہے اور چھوٹے کو بعد میں آپ نے لگانا ہے۔ تو جو ٹیپٹ ٹائٹ کرنے کا جو ریئل طریقہ ہے، جینین طریقہ ہے، وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے۔ تو دوستو ٹیپٹ جو ہے اس کے ٹائٹ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ آپ نے کک کو کھینچنا ہے اور ایک جو راکر ہے وہ آپ نے اوپر رکھنا ہے اور ایک نیچے رکھنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسرا والا راکر ہے وہ نیچے ہو چکا ہے اور یہ اوپر ہی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس کو جو اوپر ہوگا اس کو آپ نے سب سے پہلے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آپ نے راکر میں جو ہے سائیڈ کی پلے رکھنی ہے، اوپر نیچے کی پلے کبھی بھی نہیں رکھنی۔ اگر رکھنا بھی چاہیں تو تھوڑی سی معمولی سی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ دوسرے راکر جو آپ نے ایڈجسٹ کیا ہے اس کو نیچے کر دیں کک کو کھینچ کر، اور دوسرے راکر کی جو آپ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اس طریقے سے آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ یہاں پر آپ کا جنریٹر کبھی بھی سٹارٹنگ پرابلم نہیں کرے گا۔ تو اکثر جو سٹارٹنگ پرابلم ہوتی ہے ان راکروں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہم موٹر سائیکل کا جو طریقہ کار ہے ٹیپٹ ایڈجسٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ دونوں راکروں کو کک کے ذریعے ٹاپ پر لا کر، پسٹن کو ٹاپ پر لا کر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ جو جنریٹر کا ٹیپٹ ایڈجسٹ کرنے کا طریقہ ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ پلگ کیپ لگانے کے بعد اب ہم سلنسر وغیرہ کو مکمل فٹ کر دیں گے، اس کا جو کور ہے وہ بھی ہم لگا دیں گے۔ تو اس کے بعد اس ہڈی کو آپ نے اس طریقے سے فٹ کرنا ہے، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم تھوڑا سا خیال نہیں کرتے تو اس وجہ سے جو سٹارٹنگ پرابلم بھی ہوتی ہے اور ہمارا جو کام ہے وہ ادھورا کا ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو کاربوریٹر کی ریس وغیرہ ہے اس کو فٹ کریں گے۔ تو دوستو ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ویڈیو ہم آپ کو شارٹ میں بھی دکھا سکتے ہیں۔ تو بعض اوقات آپ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کھول تو لیتے ہیں لیکن ان سے صحیح طریقے سے فٹ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم اس ویڈیو کو ڈیٹیل کے ساتھ بناتے ہیں۔ ویڈیو چاہے جتنی بھی لمبی ہو جائے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ہی دکھاتے ہیں۔ تو دوستو یہاں پر ہاؤس پائپ آپ نے لگانا ہے۔ یہاں پر ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم جو گیس کٹ کا جو پائپ ہے وہ ہم فٹ کریں گے، اور فٹ کرنے کے بعد ابھی ہم جنریٹر کو سٹارٹ کرنے والے ہیں۔ آپ کو دکھائیں گے کہ جنریٹر سٹارٹ ہوتا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر ہم ایک اور چیز آپ کو بتا دیں، جو مین چیز ہے سٹارٹنگ پرابلم کے حوالے سے بھی ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے جنریٹر میں سٹارٹنگ پرابلم کی وجہ بنتی ہے وہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آپ نے پلگ کیپ کو اس طرح سے اتار لینا ہے، اتارنے کے بعد پلگ بھی کھول لینا ہے۔ پلگ کھولنے کے بعد آپ نے اس طرح سے آپ نے یہاں پر تھوڑا سا فاصلے پر رکھ کے آپ نے کرنٹ کو چیک کرنا ہے۔ اگر آپ کے جنریٹر کا کرنٹ کم ہے تو سمجھے کہ آپ کی جو جنریٹر کی سٹارٹنگ پرابلم کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جنریٹر کا کرنٹ کم ہے۔ اگر کرنٹ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے اتنا ہے تو آپ سمجھے کہ جنریٹر کا کرنٹ بالکل ٹھیک ہے۔ اس جنریٹر کا جو کرنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو واپس فٹ کر دیں گے۔ اگر آپ جو اس کی جو پلگ کوائل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اگر آپ ریپلیس نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ 1100 روپے کی کوائل آتی ہے، تو آپ بچت کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور جگاڑ ہے جو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ آپ نے پلگ کا جو گیپ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہے، تو اس کو آپ نے پیچ کس کی مدد سے یا پلاس کی مدد سے تھوڑا سا اوپر سے ملا لینا ہے۔ اس کو ملانا اس طریقے سے ہے کہ آپ نے بالکل ہی ساتھ میں نہیں ملانا، تھوڑا سا گیپ اس میں بالکل معمولی سا رکھنا ہے، آپ نے لازمی ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کا جنریٹر سٹارٹ نہیں ہوگا۔
تو آپ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو گیپ ہے وہ آپ نے بالکل ساتھ میں نہیں ملانا۔ تو اتنا رکھنے کے بعد ابھی ہم اس کا جو گیپ ہے وہ واپس اسی جگہ پر کر کے ہم فٹ کر دیں گے، کیونکہ اس جنریٹر کا جو کرنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو اس چوک کو ہم نے کر لیا اور فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنریٹر پہلی کک میں ہی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے اکثر وہی جنریٹر کرتے ہیں جن کا جو کاربوریٹر ہے وہ صاف ہونے والا ہوتا ہے۔ تو جنریٹر سٹارٹ ہو چکا ہے، تو آپ کو سٹارٹنگ پرابلم کی وجہ بھی معلوم ہو چکی ہے، اور یہی وہ پرابلم ہے ہیڈ والی جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی وال گائیڈ وغیرہ نہیں لگوائے ہیں، دھواں مارنے کی یہی وجہ ہے۔ تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔